الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب اشتراط الطہارت قبل اللبس. معزز حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے موضوع پر مسح کے تعلق سے احادیث کی تشریح کی تھی. موضع پر مسح کرنے کی اجازت اور اس کی مشروعیت، اور پھر کس طرح کا موضع جو حدیث میں کہا گیا ہے. حدیث اس زمانے میں عام طور پر خف پہنا جاتا تھا جو چمڑے کا ہوتا تھا، لیکن علماء نے اس مسح کی علت کو دیکھتے ہوئے اور دوسرے قسم کے موضوع پر مسح کو جائز قرار دیا ہے، جیسا ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا. آج جو احادیث پڑھی جائیں گی ان میں اسی موضوع پر مسح کے تعلق سے کچھ اور باتیں. پہلی حدیث میں اس شرط کا ذکر ہے جس کو پورا کرنے کے بعد ہی موضع پر مسح کرنا جائز ہوتا ہے. وہ شرط کیا ہے کہ آدمی وضو سے ہو. طہارت کا لفظ ہے حدیث میں، لیکن طہارت سے مراد وضو ہے، اور اگر آدمی جنبی ہو تو اس نے غسل کر لیا ہو تب پہنے. گویا اگر بغیر وضو کے ایسے ہی آدمی موزہ پہنے ہو تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. مسح کیا تو وضو نہیں ہوگا. اگر وضو کر کے یا اگر جنبی ہے تو غسل کرنے کے بعد موزہ جب پہنے تب اس پر مسح کرنا جائز ہوگا. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. ولأبي داود دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. وفي رواية للحميدي قال قلنا يا رسول الله أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے میں گئے تھے تو اسی کا واقعہ ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری، مسلم اور حدیث کی متعدد کتابوں میں کہیں مختصر کہیں تفصیل کے ساتھ ہے، اور یہ واقعہ لمبا ہے جس میں موزے پر مسح اور عمامہ پر مسح دونوں کا ذکر ہے. یہاں مختصر حدیث ہے. کہتے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. آپ جب وضو کرنے لگے، واقع میں ہے کہ آپ استنجا کے لیے گئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ آپ کے ساتھ پانی لے کر گئے، اور جب آپ نے استنجا کر لیا تو وہ آئے آپ وضو کرنے کے لیے. تو یہاں جو ذکر حدیث میں صرف وضو کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ وضو کرنے لگے تو میں نے برتن سے پانی آپ کے اوپر انڈیلا. وضو مکمل وضو کا بھی اس میں ذکر نہیں ہے. کہتے ہیں کہ پانی انڈیلا فغسل وجہہ، اپنے چہرے کو دھویا. مطلب یہ نہیں ہے کہ کل نہیں کیا یا اور دوسرا کام نہیں کیا چہرے سے دھونے سے پہلے، بلکہ ان کا ذکر نہیں ہے اس میں. دوسری حدیث جو مفصل ہے اس میں پورا ذکر ہے، پورے وضو کا ذکر ہے. کیا جب آپ آئے وضو کرنے کے لیے تو میں نے آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالا، ہاتھ دھویا، اس کے بعد کلی کیا، اور پورا وضو کا ذکر ہے. یہاں مختصر ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پانی ڈالا تو آپ نے اپنا چہرہ دھویا، اس کے بعد اپنا ہاتھ کوہنیوں تک دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا. کہتے ہیں جب سر کا مسح کر لیا تو آپ
موزہ پہنے ہوئے تھے، اس لیے میں جھکا کہ آپ کا موزہ اتار دوں۔ پیر دھونے کی جب باری آئی تو چونکہ آپ موزہ پہنے ہوئے تھے تو اور یہ سمجھتے تھے کہ مسح نہیں کرنا ہے، اس لیے جھکے تاکہ اپنا موزہ اتاریں۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ چھوڑ دو، موزہ مت اتارو، چھوڑ دو، دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، اس لیے کہ میں نے وضو کرنے کے بعد طہارت کی حالت میں ان کو پہنا ہے۔ فمسح علیہا، پھر آپ نے علیہما، پھر آپ نے دونوں پیروں کے موزے پر مسح کیا۔ دوسری ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خفین کو، موزوں کو چھوڑ دو، ان کو نہ اتارو، اس لیے کہ ان کو میں نے جب پیر میں داخل کیا تھا، پہنا تھا، تو میرا پیر پاک تھا، یعنی میں باوضو تھا، وضو کر چکا تھا، اور اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ اور تیسری روایت ہے جس میں باقاعدہ حکم ہے، باقاعدہ قولی حدیث ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا مسح خفین پر، موزے پر مسح کرنا جائز ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی آدمی جب موزے پہنے ہو تو موزے پر مسح کر سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں کہنے مطلب جائز ہے مسح کرنا، لیکن اس کے ساتھ کیا کہا؟ شرط لگا دی، اذا ادخلہما وہما طاہرتان، اس شرط پر کہ اس نے جب موزہ پہنا ہو تو موزہ پاک ہو، یعنی تو وہ پاک ہو، یعنی باوضو ہو۔ طاہرتان طہارت کا ذکر ہے، لیکن طہارت سے مراد یہاں طہارت شرعی جسے کہتے ہیں، جسے وضو کہتے ہیں، طہارت شرعی مرادش جب نبی کے زبان سے بات نکلتی ہے تو وہاں شریعت مراد ہوتی ہے۔ یہاں ایک بات بتا دیں، ایک بات کہ احناف کے ہاں موزے کے مسح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی مکمل وضو کر کے ہی موزہ پہنے تب اس کے لیے مسح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کیا ہے کہ آدمی پاک ہو، یعنی پیر پاک ہو، یعنی پیر اگر دھو لے، وضو کیا، ایک پیر دھویا اور موزہ پہن لیا تو مسح کر سکتا ہے، دونوں پیر پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ طہارت صفائی جو کہا گیا ہے، عام طہارت کا جو حکم ہے وہ موجود ہے، لیکن حقیقت میں علماء نے اس پر بہت نکیر کی ہے، اور یہ لکھا ہے کہ طہارت کا جو لفظ ہے یہاں، اس سے مراد شرعی طہارت ہے۔ شرعی طہارت کیا ہوتی ہے؟ آدمی جنبی ہے تو غسل کرے گا تب پاک ہوگا، اور بے وضو ہے، وضو ٹوٹا ہوا ہے اس کا، چاہے پیشاب کی وجہ سے چاہے اور کس وجہ سے وضو ٹوٹا ہوا ہے، تو وضو کرے گا تب اسے طہارت شرعی حاصل ہوگی۔ تو گویا مکمل وضو جب آدمی کیا ہوگا تبھی اس کے لیے، مکمل وضو کر کے موزہ پہنے گا تبھی اس کے لیے مسح کرنا جائے۔ مکمل وضو کر کے موزہ پہنا آدمی نے تب اس کے بعد اس کے لیے پیر پر مسح کرنا یہ جائز ہوگا۔ اور اس کو اسی لیے علامہ شوکانی نے بڑی تفصیل سے بہت ساری حدیث ذکر کی ہے۔ عن صفوان بن عسال قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة۔ کہتے ہیں صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ اس میں مفصل ہے مسح کرنے کا کیا حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن حکم ہے یہاں، کہتے ہیں حکم دیا کہ ہم اپنے دونوں موزے پر مسح کریں، اپنے جب پیر میں موزہ پہنے ہو تو دونوں موزے پر مسح کریں، جب اگر ہم نے ان موزوں کو طہارت پر پہنا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد پہنا ہے، باوضو ہونے کے بعد پہنا ہے۔ کتنا دن؟ ہاں کہتے ہیں اگر مسافر ہوں تو 3 دن اجازت ہے، 3 دن تک ہم موزہ نہ اتاریں، اور 3 دن اور 3 رات، دوسرے رات میں راتوں میں شامل کر کے 3 دن آپ جوڑ لیجئے، کہا 3 دن مسافر کے لیے ہے کہ مسح کر سکتا ہے، اپنے موزے کو نہ اتارے، مسح کرتا رہے۔ اور اگر مقیم ہے، اپنے گھر میں ہے، تو 1 دن اور 1 رات۔ یہ اگلی حدیث میں اس کی اور تفصیل آئے گی۔ کہتے ہیں اس کے بعد ہم سے کہا کہ ہم موزے کو نہ اتاریں، یعنی اگر موزہ طہارت کے ساتھ پہنا ہے اور اس پر وضو بھی کیا ہے تو اس کے بعد نہ اتاریں، چاہے پیشاب کیا ہو یا استنجا کیا ہو یا قضاء حاجت کیا ہو، یا کہ سو کر اٹھو، سو کر آدمی اٹھتا ہے تب بھی وضو کرتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کہا کہ
وضو ٹوٹ گیا، وضو یعنی موضع پر مسح کیا تھا، اس کے بعد آدمی سو گیا یا وضو اس کا ٹوٹ گیا، تو اب موزہ اتارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اجازت ہے کہ اب جب وہ مسح کرے، اب جب وضو کرے تو اپنے موزے پر مسح کر لیں۔ اس کے لیے اب یہی ہوا صاف آپ نے کیا۔ ہاں اگر جنابت کی حالت میں پہنچ گیا، ہاں اگر جنابت کی حالت میں پہنچ گیا تو اسے چاہیے کہ موزہ اتار کر نہائے غسل لے اور پھر دوبارہ موزہ پہنے۔ وَلَا نَخْلَعُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَتِهِ، بہت صاف کر دیا کہ اگر آپ نے باوضو ہو کر موزہ پہنا ہے تو اس موزے پر آپ اگر مسافر ہیں تو 3 دن تک مسح کر سکتے ہیں، اگر گھر میں ہیں تو 1 دن تک مسح کر سکتے ہیں، اور جب مسح کیا ہے تو اس کے بعد اگر وضو ٹوٹا کسی وجہ سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وضو کریں تو موزہ اتاریں، بلکہ جب وضو کریں تو مسح کر سکتے ہیں، دونوں موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حالت جنابت میں آدمی پہنچ جائے تب اسے موزہ اتارنا ہوگا۔ باب توقیت مدت المسح، مسح کی کتنی مدت ہے، یعنی کتنا ہم کو کتنے وقت کے لیے ہم مسح کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں گزر چکا ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور مقیم کے لیے 1 دن، یہی حدیث یہاں ہے۔ عن شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة۔ وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة۔ 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ، حضرت شریح بن ہانی تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا خفین پر موزوں پر مسح کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا علی سے پوچھو، کیونکہ اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ غور کیجئے صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا۔ کہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سفر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ان سے پوچھو۔ غور کیجئے کہ طریقہ کیا تھا بتانے کا۔ ہم لوگ اتنے پٹ پٹ بولنے نہیں لگتے تھے، بلکہ مسائل کو اچھے سے جاننے کی کوشش کرتے تھے، اور جو جانتے تھے اسی پر بات گفتگو کرتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کی مدت متعین کی ہے کہ مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور مقیم گھر میں جو ہے وہ 3 دن 3 رات تک۔ اگلی جو حدیث ہے، ایک مسئلہ اس سلسلے میں رہ جاتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ خف کے موزے کے اوپر مسح کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مسئلہ ائمہ کے ہاں مختلف ہی ہے، اسی لیے ائمہ نے اس کی کئی بحثیں کی ہیں، اور ایک روایت حضرت علی سے آتی ہے حالانکہ ضعیف ہے کہ اوپر اور نیچے دونوں مسح کیا جائے، اور اسی لیے علماء نے اس پر کافی بحثیں کی ہیں۔ باب اختصاص المسح بظاہر الخف، کہتے ہیں کہ موزے کے اوپر کے ساتھ اوپر مسح کرنا یہی مسح موزے کے اوپری حصے کے ساتھ خاص ہے، گویا مسح صرف اوپر کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور بہت غور کرنے کی کئی چیزیں اس سے علماء نے مستنبط کی ہے، نکالی ہے، کئی مسئلہ سے نکالا ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه لقد رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر خفيه۔ ابو داؤد کی حدیث سے حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اگر دین میں رائے اور قیاس سے چیزیں ہوتی، اپنے رائے اور قیاس اور ذہن میں جو چیز اٹھتی ہے انہی کے ذریعے دین کو سمجھا جاتا، تو موزے پر مسح کے مسئلے میں موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا زیادہ اولا ہوتا، زیادہ بہتر ہوتا بدرجہ اوپر کے مسح کرنے کے۔ کیوں؟ غور کیجئے، کہنے کا مقصد کیا ہے، ہم جب چلتے ہیں تو گندگی جو لگتی ہے وہ نیچے کے حصے میں لگتی ہے، اوپر کے حصے میں نہیں لگتی ہے، لیکن مسح کرنے کا جو حکم دیا مشروعیت ہوئی کس کا؟ اوپر کے حصے میں۔ اوپر کا تو عام طور پر صاف رہتا ہے،
اوپر کا تو دیکھنے میں عام طور پر ہوتا ہے، آدمی بچا رہتا ہے کہ گندا نہ لگے، لیکن جب چلتا ہے آدمی تو عام طور پر نیچے کے حصے میں گندگی لگتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر دماغ سے، عقل سے دین کی معاملات کو ہم طے کریں تو نچلے حصے پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہاں کی گندگی صاف ہو جائے، اوپر تو صاف ہے۔ لیکن کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موزے کے اوپری حصے پر، اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے۔ گویا مشروعیت کیا ہوئی؟ اوپر کے حصے میں مسح کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر آدمی، بہتر ہے کہ آدمی اوپر اور نیچے دونوں مسح کرے۔ ان کے ہاں بھی معاملہ ہی ہے۔ پوچھا گیا تو کہا آدمی جب چلتا ہے تو نیچے کچھ گندگی لگ جاتی ہے، اگر اوپر نیچے دونوں مسح کر لے تو اچھا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں علامہ شوکانی نے بھی بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جتنی حدیثیں سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اوپر کے حصے میں مسح کرنا ہے، نچلے حصے میں مسح نہیں کرنا ہے۔ اور ایک روایت آتی ہے جس میں ہے کہ اوپر اور نیچے دونوں آپ نے مسح کیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف واسفلہ، آپ نے خف کے موزے کے اوپری اور نیچے دونوں حصے میں مسح کیا، لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے، جبکہ اسی حدیث سے کچھ لوگوں نے استدلال کر کے یہ بات کی ہے، لیکن صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے کہ اوپر کے حصے پر ہی صرف مسح کرنا ہے، اور یہی ثابت ہے اور یہ مشروع ہے۔ ایک مسئلہ رہ گیا مسح کا طریقہ، سر کا مسح ہو یا کان کا مسح ہو، اور اس کے بعد مسح تین چیزوں پر وضو میں ذکر آتا ہے، ایک سر کا مسح، دوسرا کان کا مسح، اور تیسرا موزے پر، پیر میں جب موزہ پہنے تو موزے میں۔ سر کے مسح اور کان کے مسح کی تفصیل حدیث میں ہے کہ کیسے مسح کریں۔ سر کے مسح کے بارے میں گزر چکا کہ بال کے اگلے حصے سے یہاں سے ہاتھ رکھ کے پیچھے تک، پورا گدی کے نیچے تک لے جائے جہاں تک بال ہے، اور پھر اس کو آگے تک لے جائے۔ اور اس کو مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ترو اور اس کو پھیل دیا جائے مزے سے۔ دیکھیے ایک چیز بہت اچھے سے ہم کو سمجھنا چاہیے، اور اپنے گھر میں عورتوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ مسح کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف ایسے ڈھال دیا۔ مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی مزے سے اس پر سر پر ہاتھ رکھے اور قاعدے سے نیچے تک لے جائے، جہاں گدی ہے وہاں تک، پورا جہاں تک آپ کا بال ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے جہاں تک ہے فقہاء نے، علماء نے تشریح کی ہے کہ جہاں تک سے بال آپ کا نکلتا ہے، یہ مختلف لوگوں کے مختلف حالات ہیں، جہاں سے بال نکلتا ہے یہیں سے سر کی شروعات ہوتی ہے۔ تو جہاں سے بال شروع ہوتا ہے یہیں سے لے کر پیچھے تک لے جائے آدمی، اور جہاں ختم ہوتا ہے یہیں سے پھر آگے تک لے جائے، ایک بار مسح ایک بار۔ اسی طرح کان کے مسح کی بھی حدیث میں وضاحت ہے کہ کان کے انگلیوں باقاعدہ، صحیح حدیث میں ابو داؤد کی، کہ آپ کان کا جو سوراخ تھا اس میں انگلی کو گھساتے تھے، پھر اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے پورا اسے گھماتے تھے، اور پھر انگوٹھے سے پیچھے لے جاتے تھے۔ اس کی تشریح ہوتی، لیکن موزے پر مسح کے سلسلے میں کہیں کسی حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے، کہیں کسی حدیث میں کوئی صراحت نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے دیکھیے مسح ایک ہی بات، چاہے سر کا ہو، کان کا ہو، اور چاہے وہ پیر کا ہو۔ مسح کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ یہ تخفیف کہتے ہیں کہ ہلکا کیا ہے شریعت نے، پریشانی کو دیکھ کر ہلکا کیا ہے شریعت نے، اس لیے ہلکا ہی ہے، اور اسی لیے ایک ہی بار ہے۔ اس کا طریقہ عام طور پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ پیر کی انگلی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پیر کی انگلیوں پر رکھے اور بھیجے سے اوپر تک گھٹی تک اس کو کھینچ لے آدمی، بس اتنے ہی مسح، اتنے ہی مسئلے ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب مہدی دہلوی اور دوسرے علماء نے لکھا ہے، اس کے علاوہ شمس الحق صاحب دیانوی وغیرہ نے، کہ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، اور مسح کہا گیا ہے اور پیر پر مسح کرنا ہے، تو پیر جو ہوتا ہے اسی کے حساب سے ہاتھ آدمی در کرے، یعنی آپ نے مسح کیا کان کا، سر کا، اس کے بعد ہاتھ دھوئیے، تر کیجیے، اور جو تری ہاتھ میں بچی ہے، پانی نہیں چاہیے، جو ہاتھ میں تری ہے اس تری سے پیر پر، موزے پر، یعنی پورا ہاتھ پھیر لیجیے، بس اتنے ہی کافی ہے۔ یہی مسح کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے کی توفیق دے۔